کہ بیکار چیزوں کو بڑی تعداد میں جمع کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں جسے ہورڈنگ ڈس آرڈر کہتے ہیں، بیکار چیزوں کو جمع کرنے کی بیماری۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو چیزوں کو استعمال نہیں کرتے اور گھر میں اپنے کمرے میں اکٹھی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کئی ایسی شرٹس خریدی ہوں گی، جوتے ایسے ہوں گے جو انہوں نے سالوں استعمال نہیں کیے، ان سٹچ کپڑے ایسے ہوں گے جو وہ استعمال نہیں کرتے، کب سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے جو چیزوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور استعمال نہیں کرتے اور استعمال کر نہیں پاتے کہ ان کی کبھی باری نہیں آتی۔ یہ بھی ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے۔ عام طور پر جمع شدہ چیزوں میں نیوز پیپر، میگزینز، گھریلو سامان اور کپڑے شامل ہوتے ہیں۔ ہورڈنگ ڈس آرڈر خطرناک بے ترتیبی کا باعث بن سکتی ہے اور لائف میں کئی طریقوں سے انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ یہ انسان کے سوشل، فیملی میں سٹریس اور شیم کا باعث بن سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ اپنی چھتوں پر، اپنے اسٹور روم میں بیکار چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں اور سالوں یہ چیزیں پڑی رہتی ہیں اور اسٹور روم کو کلین نہیں کرتے۔ وہ لوگ اپنا سامان چیریٹی کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں جو کسی کے کام آ سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو اکٹھے کرتے ہیں، جب کہیں ٹریول کرتے ہیں تو بھی ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت ان چیزوں کو دیکھ کر روتے رہتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرتے ہیں وہ کسی تکلیف سے جو گزرے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی ماضی کی یادوں کو ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں اور ان کے لیے ان چیزوں کو اپنے سے دور کرنا مشکل ہوتا ہے جن کے ساتھ ان کا ماضی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ماضی کو یاد کر کر کے روتے اور سیڈ رہتے ہیں کہ میں نے کتنا درد دیکھا اور کتنی تکلیف دیکھی، اور ساری پین ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اسی میموری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور پینفل لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنی پرانی چیزوں کے ساتھ کہ اگر گھر کے دوسرے فیملی ممبر ان چیزوں کو پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جب اپنی لائف میں بیکار چیزوں کو پھینک دیتے ہیں تو ان کی سائیکولوجیکل پین بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو عاشق لوگ ہیں وہ بھی ایک کام کرتے ہیں، اپنے محبوب کی چیزوں کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور پھر ان چیزوں کے ساتھ اپنی پین کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ یا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ان کی چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ پین کو جوڑ کر رکھتے ہیں، تو فوراً ان چیزوں کو جن کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے چیریٹی کر دیں۔ اس شخص کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور چیریٹی کرنا بہت مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ساری چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، ان کی یاد میں سالوں گزارنے کے بعد بھی اپنی لائف میں دوبارہ نہیں لوٹتے اور ان چیزوں کے ساتھ اپنی پین کو اور زیادہ بڑھا لیتے ہیں اور نفسیاتی امراض جیسے ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ چیزوں کو چیریٹی کر دیتے ہیں اور اپنے دکھ سے باہر نکل آتے ہیں تو اپنی لائف بیٹر گزارتے ہیں اور اپنی لائف میں پازیٹیو چینج لے کر آتے ہیں۔ ایب نارمل حد تک چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھنا اور اس طرح ڈس آرڈر کی شکل یہ اختیار کر لیتا ہے اور نفسیاتی امراض میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ان کی چیزوں کو اور ان کی بے ترتیبی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص اپنے گھر والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس سے تعلقات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری انہیلدی اور سیفنس پیدا کر سکتی ہے کیونکہ فرد اس بیماری کے بارے میں اویئرنیس نہیں رکھتا۔ اس بیماری میں چند علامات ہیں۔ فرسٹ آف آل، چیزوں کو پھینکنے اور ڈسکارڈ کرنے میں ناکامی اور مشکل پیش آنا۔ نیکسٹ ون، چیزوں کو پھینکنے کے بارے میں انتہائی سٹریس محسوس کرنا اور چیزوں کی ضرورت کی پریشانی ہوتے رہنا۔ نیکسٹ ون، چیزوں کو کہاں رکھنا ہے اس کے بارے میں انسرٹینٹی ہونا، ہر وقت سوچتے رہنا کہ کہاں پر ان چیزوں کو رکھا جائے۔ دوستوں اور خاندان والوں سے اپنے تعلقات میں بگاڑ پیدا کر لینا، اور ایسے لوگ چیزوں کے ساتھ اس قدر محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھینک نہیں سکتے، ان کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے اور نئی چیزوں کی ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی، اور یہ سوچتے ہیں کہ کل کو شاید یہ کام آ جائے۔ اور جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی چھتوں پر کوئی نہ کوئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں، ان کی پوری لائف میں بھی ان کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، مثلاً ٹوٹی ہوئی سائیکل، ٹوٹی ہوئی ٹائر، بیکار کاغذ وغیرہ شامل ہیں۔ اور ان لوگوں کے پاس ایسی چیزیں اسٹور روم میں ہوں گی جن کو وہ ڈسکارڈ کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، بٹ وہ ایسا نہیں کرتے اور اپنی چھتوں اور اپنے اسٹور کو صاف نہیں کرتے اور چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔
ہوर्ڈنگ ڈس آرڈر کی کاز کیا ہے؟ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ فرسٹ آف آل جینیٹک ہسٹری ہوتی ہے۔ کسی برین انجری کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، زندگی میں کسی ٹرامیٹک ایونٹ کی وجہ سے، اور کسی اور ذہنی مرض کی وجہ سے، جیسے سائیکولوجیکل ڈپریشن کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے، چیزوں کو بے قابو خریدنے کی وجہ سے۔ بعض لوگوں کو بہت زیادہ چیزیں خریدنے کی بیماری ہوتی ہے۔ نیکسٹ ون اس کی ریزن ہے بیسک نیڈ اگر پوری نہ ہوئی ہو، ایسے ماحول میں بڑے ہوئے ہوں جہاں چیزوں کو ترتیب دینا بھی سیکھا ہی نہ ہو اور زندگی میں چیزوں کو لرن نہ کرنا سیکھا ہو، جیسے کہ چیزوں کو ڈسکارڈ کرنا، اپنی زندگی کو ایک ترتیب سے گزارنا اور اپنی چیزیں دوسروں کو دینا یا صدقہ کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو صدقہ کرنا نہیں آتا، چیریٹی کرنی نہیں آتی، وہ چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، کسی دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ یہ بھی لائف کا ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ جس نے غربت میں زندگی گزاری ہوتی ہے تو وہ ذہنی غربت کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ ویسے تو وہ فائنینشلی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے، مالدار بھی ہو جاتا ہے، ارب پتی ہو جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر غریب ہو اور چیزوں کو اس طرح سے پھینکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کو سنبھال کر رکھتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں، اور نہ کوئی قیمتی چیز خود استعمال کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان لوگوں میں پرسنالٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہورڈنگ ڈس آرڈر کی کوپنگ سٹریٹجیز کیا ہے؟ کس طرح اس بیماری کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل بے ترتیبی کو فوری طور پر صاف کریں۔ بے ترتیبی کو ختم کرنے کے لیے دیکھتے رہیں اور چیزوں کی صاف صفائی کریں اور فوری طور پر چیزوں کو مینیج کریں اور مناسب جگہ پر شفٹ کریں۔ آپ اپنا معائنہ کریں، اپنے کمرے کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں اور پھر اسٹور روم کا ہر جگہ کا معائنہ کریں، اور جو چیزیں ڈسکارڈ کرنے والی ہوں ان کو پھینک دیں اور چیریٹی کرنے والی ہوں ان کو صدقہ کر دیں۔ ہر دن میں 15 منٹ کے لیے اپنے گھر کو ڈی کلٹر کریں۔ ہر دن 15 منٹ کا وقت طے کریں اور ویکلی شیڈول بنائیں جس میں ہر دن 15 منٹ کے لیے اپنے کمرے کو صاف کریں۔ آپ کی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے جب آپ چیزوں کو ڈی کلٹر کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اپنی پرائورٹیز کو بنائیں، کیونکہ چیزیں جمع کرنے کے لیے آپ کے اندر بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، اور سائیکولوجیکلی بھی آپ کے اندر ایک بوجھ پیدا ہوتا ہے جو آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ہر 15 دن کے بعد یا منتھلی اپنے ڈراور کو چیک کریں، اپنی کبرڈ کو چیک کریں اور اس کو کلین کریں اور ڈی کلٹر کریں۔ سیکنڈ، اپنی ہر چیز کو پھینک دیں جو آپ نے پچھلے 1 سال میں استعمال نہیں کی، اور چیزوں کو ڈسکارڈ کرتے وقت اپنی فیملی اور دوستوں سے ہیلپ لیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے چیزوں کو جمع کرنے کا، بہت زیادہ شاپنگ کرنے کا۔ جب انسان نے محرومیاں دیکھی ہوں اور اپنی محرومیوں کی وجہ سے وہ چیزوں کو اکٹھی کرتے ہیں اور پہلی چیزوں کو پھینکتے نہیں ہیں۔ اپنی پوری لائف کا جائزہ لیں اور لائف سے فائنڈ آؤٹ کریں کہ کن ایریاز میں چینج کی ضرورت ہے تاکہ ہیپی لائف گزار سکیں۔ کامیابی کا احساس بہتر فیل کرواتا ہے۔ ایک وقت میں ایک جگہ سے سٹارٹ لیں، پہلے اپنا گھر، پھر اپنی زندگی میں، اور پھر اپنی سوچوں کو بھی صاف کریں اور بیکار سوچوں کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں۔ اسی طرح آپ بیٹر لائف گزار سکتے ہیں اور اپنی لائف میں چینج لے کر آ سکتے ہیں۔